آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 59 اور 70 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيظٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وَلَقَدْ جَاءَتْ اور البتہ تحقیق آئے رسولنا ہمارے قاصد یعنی فرشتے ابراہیم کے پاس بالبشرا خوشخبری کے ساتھ۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رسولنا ابراہیم بالبشرا، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے سے مراد فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے اور پوتے اسحاق اور یعقوب کی خوشخبری لے کر آئے تھے۔ ان کی تعداد بعض نے 3 بیان کی ہے، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، اور بعض نے 9 اور بعض نے 13، مگر قرآن و سنت سے ان کی تعداد کا ذکر نہیں ملا۔ سورہ حجر کی آیت 49 اور 50 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے غفور رحیم ہونے اور اپنے عذاب کے عذاب علیم ہونے کی خبر دینے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم اور لوط کے یہ واقعات ذکر فرمائے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتوں کی ایک ہی جماعت ایک کے لیے خوشخبری اور دوسری قوم کے لیے عذاب لے کر آئی تھی۔ قالو انہوں نے کہا سلامن سلام کرتے ہیں ہم، قال ابراہیم نے کہا سلامن سلام ہو تم پر، قالو سلامن قال سلامن، پہلا سلامن منصوب ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے، نسلم سلامن ہم سلام کہتے ہیں، دوسرا سلام مرفوع ہے یعنی سلام علیکم تم پر سلام ہو۔ معلوم ہوا کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا جس میں کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کہنے کا حکم ہے، بلکہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کیا ہے السلام قبل السؤال فمن بدأکم بالسؤال قبل السلام فلا تجیبوه، سلام سوال سے پہلے ہے، جو تم سے سلام سے پہلے سوال کرے اسے جواب مت دو، اور ایک روایت میں ہے من بدا بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه، جو سلام سے پہلے بات کرے اسے جواب مت دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بہتر جواب دیا ہے، کیونکہ جملہ فعلیہ کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے، اور جبکہ جملہ اسمیہ میں استمرار یعنی ہمیشگی پائی جاتی ہے، یعنی تم پر ہمیشہ سلامتی ہو، سلامن کے جواب میں سلامن بہتر جواب ہے۔ فما لبث پھر نہ دیر کی اس نے ان جاء بعجل کہ وہ لے آیا ایک بچڑا حنیذ بنا ہوا۔ اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں کہیں ان کو مہمان کہا گیا ہے اور کہیں بھیجے ہوئے یعنی رسولنا، اور ضعیف کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمان دراصل لوط علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے تھے، لیکن لوط علیہ السلام نے پہلے ان کو یہ کہا گیا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہوتے ہوئے جاؤ اور ان سے مل کر ان کی اہلیہ سارہ کو بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری سناتے جاؤ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ فرشتے ہیں جو انسانی صورت میں ہیں اور کھانے پینے سے معذور ہیں، بلکہ انہوں نے انہیں مہمان سمجھا اور فوراً مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے بھونا ہوا بچڑا لا کر ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مہمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو موجود ہو حاضر خدمت کر دیا جائے۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ فرشتے انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ حدیث میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ معروف حدیث جبرائیل میں فرشتے کا ایک اعرابی کی شکل میں آنا بخاری مسلم میں موجود ہے۔
दूसरी बात ये मालूम हुई कि इब्राहीम उलुल आज़म पैगम्बर होकर भी मेहमानों को पहचान न सके, वरना वो खाने का एहतमाम न करते, क्योंकि फरिश्ते न खाते हैं न पीते हैं। तीसरी बात ये मालूम है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेहद मेहमान नवाज थे। ये वصف हर नबी ख़ुसूसन इब्राहीम और हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में बहुत पाया जाता था। हमारी माँ खदीजा ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पहली वही के मौका पर आपके औसाफ में इस वصف का ख़ुसूसी ज़िक्र फरमाया। वतक़रिज़ ज़ईफ़ा, आप मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तरबियत याफ्ता सहाबा का भी ये हाल था कि नाफ़े बयान करते हैं, कान इब्नु उम्र ला याकुलु हत्ता युता बिमिस्कीनिन याकुलु मअ। अब्दुल्लाह बिन उमर इस वक्त तक खाना नहीं खाते थे जब तक कोई मिस्कीन उनके साथ खाने के लिए ना लाया जाता। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनके वालिद माजिद इब्राहीम की फयाजी का क्या हाल होगा। चौथी बात ये मालूम हुई कि मेहमान नवाजी में देर नहीं करनी चाहिए, न उनसे इस बारे में पूछ गछ करनी चाहिए। सूरह ज़ारियात में है कि इब्राहीम चुपके से घर गए और खाना ले आए। वक्त की मुनासबत से जो हाजिर हो पेश कर दिया जाए, मेहमान की ख्वाहिश है तो खा ले वरना उसकी मर्जी। पाँचवीं यह कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर दुनियावी लिहाज से भी अल्लाह ताला का फजल था, वरना भुना हुआ बछड़ा थोड़ी देर में लाकर पेश कर देना हर शख्स की बस की बात नहीं। छठी ये कि वो हादीस जिनमें गाय के गोश्त को बीमारी कहा गया है बज़ाहिर अच्छी सनद की भी हों तो शाज़ हैं, क्योंकि कुरान में गाय के गोश्त को बतौर इनाम जिक्र किया गया है। उसकी कुर्बानी मुख्तलिफ मौक़ों पर ज़बह करना कुरान मजीद सही अहादीस से साबित है। अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी वाली चीज़ की इजाज़त कैसे दे सकते हैं। सातवीं है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया बशर थे और खाना खाते थे, वरना अल्लाह ताला या उसका कोई जुज़ थे और न फरिश्ते, बल्कि वो इंसान थे। खाना खाते बाज़ारों में चलते फिरते थे और उनकी बीवियाँ थीं और उनकी औलादें भी थीं। बहरहाल ये दरअसल हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के किस्से का एक हिस्सा है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा ज़ाद भाई थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती बहर मैयत के जुनूब मशरक़ में वाक़ थी, जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में मुकीम थे। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को हिलाक करने का फ़ैसला कर लिया गया तो उनकी तरफ से फ़रिश्ते भेजे गए। ये फ़रिश्ते कौम लूत अलैहिस्सलाम की तरफ जाते हुए रास्ते में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास ठहरे और उन्हें बेटे की बिशारत दी। इससे यह भी मालूम हुआ कि गाय का गोश्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्तरख़्वान पर ज़्यादा आता था और आप अलैहिस्सलाम इसको पसंद फरमाते थे। गाय का गोश्त खाने वाले अगर सुन्नत इब्राहीमी अदा करने की नीयत करें तो सवाब पाएंगे। फलम्मा चुनाचे रआ, देखा इब्राहीम ने अयदियहुम, उनके हाथ ला तासिलु, के नहीं पहुँचते, इलैहि, उस बछड़े की तरफ, नाकिरहुम, तो उन्हें ओपरा जाना, वह जैसा, और दिल में महसूस किया, मिनहुम खीफा, उनसे खौफ। कालू, उन्होंने कहा, ला तखफ, न डर हमसे, इन्ना उरसिलना, बिलाशुबा हम भेजे गए हैं, इला कौम लूत की तरफ। फलम्मा रआ अयदियहुम ला तसिलु इलैहि नकीरहुम, इब्राहीम ने सिर्फ खाना पेश ही नहीं किया बल्कि उन्हें खाने के लिए इसरार भी किया। क़ाल अला ताकुलूना, फरमाया क्या तुम खाते नहीं हो। फिर भी जब उन्होंने खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया तो दिल में एक किस्म का खौफ महसूस किया। खीफतन की तनवीन की वजह से एक किस्म का खौफ तर्जमा किया गया है। खौफ की वजह यह थी कि उनके इलाके में अगर कोई अजनबी आता और वो मेहमानी में पेश किया हुआ खाना कबूल न करता तो उसके मतलब समझा जाता कि वो किसी बुरे इरादे से आया है, या यह भी हो सकता है और शायद यही ज़्यादा मौका के मुनासिब है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी ने उनके खाना तनावल न करने की वजह से उनके फरिश्ते होने को भांप लिया और वो इस बिना पर डर गए हों। ये उनकी बस्ती पर अजाब के लिए भेजे गए हैं। फरिश्तों ने उनके खौफ को भांप लिया, बल्कि सूरह हिजर की आयत 52 में है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साफ कह दिया, इन्ना मिनकुम वजिलून, हम तो तुमसे खौफ ज़दा हैं। क़ालू ला तख़फ़ इन्ना उरसिलना इला कौम लूत, फरिश्तों ने कहा आप मत डरें, हमें आपकी बस्ती पर नहीं बल्कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब के लिए भेजा गया है। इससे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम आलिम गैब होने की और उनके कायनात पर इख्तियार रखने की साफ नफी हो रही है। इस वाक़या से और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इल्म
عذاب کی نفی بھی ہوتی ہے۔ آپ ان فرشتوں کو انسان سمجھ رہے تھے اور اس لیے انہیں کھانا بھی پیش کیا، پھر جب انہوں نے کھانے طرف رغبت نہ کی تو آپ کو خوف بھی محسوس ہوا۔ ظاہر ہے کہ ان کے فرشتے ہونے کا علم آپ کو اس وقت تک نہیں ہوا جب تک کہ آپ کو بتلایا نہیں گیا۔ آگے لوط علیہ السلام کے واقعہ میں بھی یہی بات آ رہی ہے، انہوں نے بھی فرشتوں کو انسان ہی سمجھا۔ تو نہ صرف ابراہیم علیہ السلام بلکہ اللہ کے سارے انبیاء لوازمات میں یہ ہے کہ کوئی بھی مخلوق علیم کل نہیں، مخلوق کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ ذرے ذرے کا علم تو خدا تعالیٰ کا خاص ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، وہی ذات ہے جس کو ہر چیز کا علم ہے۔ سورہ یونس میں گزر چکا ہے۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، تیرے رب کے علم سے ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں۔ ہر چیز علم الہی میں بھی ہے اور لوح محفوظ میں بھی درج ہے۔ علم غیب اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ کسی مخلوق کو حاصل نہیں۔ آیت نمبر 69 اور 70 سے جو نصیحت ہم کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے کو پہلے السلام علیکم کہنا چاہیے، اور جس کو سلام کیا جائے اس کو بھی اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا لازم ضروری ہے۔ یہ علیک سلیک دعا خوش اخلاقی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ دوسری نصیحت ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ مہمان کو دیکھ کر اس کے اکرام میں اس کو معذر بے تکلف پیش کر دینا چاہیے، خصوصاً جب کھانے کا معروف وقت بھی موجود ہو۔ تیسری نصیحت یہ ہے کہ مہمان اگر کسی وجہ سے کھانے کی طرف رغبت نہ کرے اور معذرت کر لے تو برا نہ جاننا چاہیے اور اس کو زیادہ اصرار بھی نہ کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو اہتمام آپ نے کیا ہے اس کا اجر ہر حال محفوظ ہو گیا ہے۔ ہاں، میزبان کو اگر علم ہو جائے کہ میرے لیے اہتمام کیا جانے لگا ہے تو اگر اس کو ضرورت نہ ہو تو وہ خود پہل کر کے اس وقت ضرورت نہ ہونے کا کہہ سکتا ہے، بشرطے کہ فی الواقع اس کو ضرورت نہ ہو۔ ہمارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد گرامی ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کے کرام کرے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں اسلام کی ان ضروری ہدایات کے مطابق بہت کم عمل کیا جاتا ہے۔ مہمان سے بار بار استفسار کیا جائے گا کہ آپ کیا پسند کریں گے، اگر وہ نفی کرے تو بار بار اصرار ہوگا، اور اگر اس نے کہہ دیا کہ تمہارا شوق جو کچھ لے آئیں جو کچھ کریں گے دل پر بہت بوجھ رکھ کر کریں گے، اور بعد میں کہیں گے کہ یار بڑا بے شرم تھا، کتنی جلدی ہاں کر لی۔ بعض لوگ جو کچھ پیش کریں گے ساتھ ساتھ فرماتے جائیں گے کہ یہ دیکھو، یہ لو، بہت ہی مزیدار ہے، ہم یہ تو بس آپ کی خاطر میں لائے ہیں، دیکھو کتنا مزہ ہے، یہ اور اس طرح کی کتنی ہی باتیں کہتے جائیں گے، بعد کبھی نہیں پوچھیں گے۔ اس طرح بعد میزبان کو حاجت ہوگی لیکن وہ نہ کرتے رہیں گے، اور جب تک خوب اصرار نہ کر لیا جائے وہ ضرورت ہونے کے باوجود ہاتھ نہ بڑھائیں گے۔ لیکن اسلام نے بڑی وسعت کے ساتھ صاف دل کو پسند کی ہے، اور ایسے کاموں کے لیے بار بار اصرار دونوں ہی طرف سے اچھا نہیں سمجھا گیا، بلکہ ضرورت کے مطابق صحیح عمل کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے، اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔